السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ اعظم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اس وجہ سے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے مومن مسلمان بھائیوں کو کافی زیادہ مسائل سے آگاہی نہیں مل سکتی، تو ہم اپنا بایو کے اندر نمبر بھی دیں گے جس کے اندر ہمارا واٹس ایپ اٹیچ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کسی بھی شرعی مسئلے کے لیے ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز مستند علماء کرام سے آپ کے اس مسئلے کا جامع اور شرعی اور مستند جواب دیا جائے گا۔ آج ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ حافظ سیف العظم صاحب موجود ہیں۔ چند احباب نے کچھ سوالات کیے تھے جو ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کا علم ہر چھوٹے بڑے مرد اور عورت ہر مسلمان کو ہونا لازم ہے۔ چلتے ہیں ہم حضرت حافظ سیف العظم صاحب کی طرف اور ان سے ان سوالات کے جوابات لیتے ہیں۔ حضرت حافظ صاحب السلام وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ خیر خیریت ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ حضرت شیخ صاحب کو اللہ پاک سلامتی دے جنہوں نے ہمیں وقت دیا۔ ہم آپ سے چند سوالات کریں گے جس کے بارے میں آپ ہمیں جامع، جس کے اوپر علماء کا اتفاق ہو اور صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ طریقے ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے میت کے غسل کے بارے میں۔ وہ ہمیں بتلائیں کہ جب کوئی انسان مومن مسلمان مرد عورت اس دنیا سے چلا جائے تو کس طرح اس کو تیار کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کریم کا فرمان ہے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا دنیا سے چلا جائے گا، اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ قیامت کے دن اٹھانے پر کافروں کا اتفاق نہیں، تو دنیا سے جانے کے لیے اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو غسل کا جو طریقہ ہے وہ سب سے پہلے میت کی شرمگاہ کو دھویا جاتا ہے، غلاظت وغیرہ صاف کی جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں بہت عجیب کام ہو رہا ہے۔ ایک محلے میں یا ایک شہر میں ایک مرد رکھا ہوا ہوتا ہے جو مردوں کو غسل دیتا ہے، اور خواتین کے لیے ایک خواتین ہوتی ہے، اسی کو بلایا جاتا ہے، وہی غسل دیتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو قریبی ہیں، اگر والد فوت ہوا ہے تو اس کے بیٹے اس کو غسل دیں، بھائی فوت ہوا ہے تو اس کے بھائی اس کو غسل دیں، تو یہ عزیز رشتہ دار اس کو غسل دیں۔ اگر کوئی خاتون فوت ہوئی ہے، اس کی بیٹیاں اس کو غسل دیں، اس کی بہویں اس کو غسل دیں، اس کی بہنیں اس کو غسل دیں۔ تو یہ ایک بندہ کرائے کا رکھا ہوا ہوتا ہے، ایک خاتون رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سب سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طرف آؤ۔ موت کا خوف لوگوں کے دلوں کے اندر بہت زیادہ ہے، فوت ہونے والے کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ وہی والد ہے، وہی بھائی ہے، وہی عزیز ہے جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ فوت ہونے والے کا مال بہت اچھا لگتا ہے، اس کی میت کے ساتھ بیٹھنا یا اس کو غسل دینا، اس کی طرف لوگ نہیں آتے۔ تو سب سے پہلے شرمگاہ دھوئی جاتی ہے، اوپر چادر ڈال کر، جو کفن والا سامان ہوتا ہے اس میں وہ چادر وغیرہ ہوتی ہے، تو گتھلیاں وغیرہ بھی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی چڑھاتا ہے ہاتھوں پر تو چڑھا لے، ورنہ اگر نہیں چڑھاتا تو کوئی بات نہیں۔ تو جس پانی کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، بیری کے پتے اس میں ڈال کر اس کو گرم کیا جائے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی کے ساتھ پانی کے ساتھ شرمگاہ دھوئی جائے، نجاست دور کی جائے، اس کے بعد اس کو وضو کروایا جائے جس طرح نماز والا وضو ہے۔
وہ نبی علیہ السلام کا جس طرح وضو تو ایک ایک مرتبہ ہاتھ دھو لیں، ایک ایک مرتبہ کلی کر دیں۔ کلی کا یہ طریقہ ہے کہ روئی تھوڑی سی لے کر اس کو بھگو کر اس کے منہ میں گھمائی جائے، دوسری روئی لے کر اگر 3 کلیاں کروانی ہیں تو ناک میں جو پانی وہ روئی بھگو کر ہی ناک کو صاف کیا جائے، پھر چہرہ دھویا جائے، پھر دایاں بازو دھویا جائے، بایاں بازو، پھر سر کا مسح جس طرح وضو میں کیا جاتا ہے، تو پھر 3 مرتبہ پاؤں، 3 مرتبہ دوسرا پاؤں، تو اس کے بعد دائیں طرف پانی بہایا جاتا ہے، بائیں طرف پانی بہایا جاتا ہے، تو سر کو صابن لگا کر، تو سارے جسم کو صابن لگا کر اچھی طرح اوپر چادر ڈالی ہوتی ہے، چادر کے اوپر پانی بہایا جاتا ہے۔ تو فوت ہونے والے کے لیے نا سب سے پہلے کچھ لوگ اس کا خیال کرتے ہیں، فوت ہونے والے کی سب سے پہلے آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی کافی ساری کمی کوتاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے منہ کو ٹھوڈی کے نیچے سے تھوڑا سا کپڑا ڈال کر تو سر کے اوپر باندھا جاتا ہے تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے۔ یہ 2 چیزیں فوت ہونے والے کے لیے ضروری ہیں، سب سے پہلے خاتون ہے یا مرد ہے، اس کے بعد یہ غسل کا طریقہ ہے۔ اس کے اندر وہ چادریں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر گلے کے اندر ڈالنے والی بھی ہوتی ہے، وہ سارا سامان اس میں ہوتا ہے، تو یہ غسل کا طریقہ ہے میت کا۔ جی بالکل ناظرین، ابھی آپ نے ہمارے ساتھ غسل کا جو طریقہ تھا وہ سماعت کیا۔ میں غسل کے حوالہ سے حضرت حافظ صاحب سے چند سوالات بھی کروں گا جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، اور لوگوں کا علم اس کے بارے میں بالکل بھی زیرو ہے، پڑھائیوں کی طرف، ڈگریوں کی طرف تو علم ہے لیکن دین کی طرف علم نہیں۔ حضرت حافظ صاحب یہ بات بتائیں کہ جو مرد عورت فوت ہو جائے اس کے زیر ناف بال یا بغل کے اندر جو بال رہ جاتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ جب اس کو غسل دیا جائے ان کو کاٹا جائے یا ان کو چھوڑ دیا جائے؟ یہ حجامت جو کرنی ہوتی ہے یہ زندگی کے ساتھ ہے، تو کچھ کم علم لوگ کہہ لو وہ اس طرح کرتے ہیں، ناخن کاٹنے ہوں یا لبیں کاٹنی ہوں یا بغلوں کے بال یا زیر ناف بال، یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، تو فوت ہونے کے بعد یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور ایک بات جو ضروری ہے، افتتاح اسلام میں غسل جو کرواتے تھے ان کے اوپر غسل کرنا بعد میں ضروری ہوتا تھا، جو میت کو غسل کرواتے تھے، تو اس کے بعد یہ ختم ہو گیا کہ بس وضو کر لو، یہی کافی ہے۔ جی جی بالکل، اللہ پاک آپ کے علم اور عمل کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں اب اپنے اگلے سوال کی طرف، جو سوال ہے حضرت حافظ صاحب، جنازہ اور تدفین کا طریقہ آپ ہمارے ناظرین کو بتلائیں کہ جب کوئی مومن مسلمان مرد عورت فوت ہو جاتی ہے، اس کا آخری فریضہ جو اس کے بہن بھائیوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ہوتا ہے وہ جنازہ ہوتا ہے یا اس کی تدفین ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ جو ہمارے معاشرے کے اندر آج چل پڑا ہے کہ جلدی جلدی اس کو دفنا دو، یا جنازہ بہت مختصر کر دیا گیا ہے، یا پھر تدفین کرنے کے بعد جو قبر کے اوپر اذان دی جاتی ہے یا 3 مرتبہ علماء کرام آ کر دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی اب کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد 2 پارے پڑے جائیں، پھر اس مولوی کو کوک کی بوتل اور بریانی کے ساتھ تواضع کروا کر واپس بھیجا جاتا ہے۔ ان باتوں کے بارے میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمارے سامنے چند شریعت کے اصول بیان کیجئے۔ جنازے کا یہ ہے کہ مشورہ کر کے اس کا ٹائم طے کیا جائے، عزیز رشتہ دار پہنچ جائیں تو کوئی بات نہیں۔ اگر صبح بندہ فوت ہوا ہے، جب کوئی فرد فوت ہوا ہے تو رات گئے تک بھی جنازہ ہو سکتا ہے، صبح فوت ہوا ہے تو دوسرے دن بھی اس کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، ایسی بیماری کے اندر وہ فوت ہونے والا ہوتا ہے کہ جسم پھولنے کا ہوتا ہے، پھولتا جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی اندیشہ ہے،
تو پھر تو مجبوری ہے، پھر بندہ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح کرے، ورنہ آنے والے عزیزوں کا انتظار کرے، اس حساب سے نماز جنازہ کا ٹائم طے کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ غسل بالکل قریب جب جنازے کا وقت گھنٹہ رہ رہا ہو اس وقت غسل کروایا جائے، کیونکہ تیاری کروانے کے بعد پھر شریعت اتنی دیر رکھنے کا حکم نہیں دیتی، تو اس کو غسل کروایا جائے، پھر جنازہ پڑھا جائے جو سنت کے مطابق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اخلص دعا کہ میت کے لیے خالص دعا کی جائے۔ تو اس سے ہم نے ایک جنازہ پڑھا تھا جو حنفی بھائیوں کا، اس نے پڑھانے سے پہلے کہا جی ان الفاظ کو پڑھ کے اخلص دعا کہ جنازے کے بعد دعا کی جائے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنازے میں خاص میت کے لیے دعا کی جائے۔ ہمارے ہاں اللہم اغفر لحینا و میتنا اتنی پڑھ کر ہی جلدی جلدی سلام پھیر دیا جاتا ہے، تو سبحانک اللہ پہلی تکبیر کے بعد پڑھا جاتا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، پھر اور سورت نال ساتھ کوئی پڑھتے تھے، اس کے بعد دوسری تکبیر، اس کے بعد پھر درود شریف، اس کے بعد تیسری تکبیر، اس کے بعد پھر دعائیں ہوتی تھی۔ تو جنازے کے بعد میت کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا نہ نبی علیہ السلام سے ہے نہ صحابہ کرام سے ہے، ثابت ہے۔ تو دفن کرنے کے بعد پھر نبی علیہ السلام لمبی دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے تمہارا بھائی امتحان میں ہے، اب اس کے لیے دعا کرو۔ اتنی لمبی دعا صحابہ کہتے ہیں مسلم شریف کے اندر کہ جتنی دیر اونٹ نہر کیا جائے، اس کی کھال اتاری جائے، بوٹیاں بنا کر تقسیم کی جائیں، اتنی دیر لگتی ہے، اتنی لمبی دعا نبی علیہ السلام میت کے لیے کرتے تھے۔ اور یہ قبر کے اوپر اذان کہنا اور یہ پھر بعد میں قرآن کریم کے سپارے پڑھنا، اس کے بارے میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ قبر کے اوپر اذان دینے سے کیا مردہ اندر نماز پڑھتا ہے یا کچھ اور اس کے معاملات ہیں؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالی۔ کوئی ایسی نبی علیہ السلام سے اور صحابہ کرام سے یا محدثین سے بھی کوئی چیز ایسی ثابت نہیں، یہ تو اب لوگوں نے بنائی ہیں۔ جو خود دین میں چیز بنائی جائے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آئیے حضرات، ہم حضرت آپ صاحب کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کے اوپر کتنی خرافات اور بدعات جنم لے چکی ہیں۔ حضرت آپ صاحب مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ والدین کے لیے ان کے بچے یہ چیز کرتے ہیں کہ انسان فوت ہو گیا، اگلے دن اس کی کلخانی ہو گئی، پھر 40واں ہو گیا، پھر 1.25 مہینہ ہو گیا، اس طرح کرتے ہیں۔ کیا یہ چیزیں مرنے والے کو ثواب پہنچاتی ہیں یا شریعت نے ہمیں کوئی ایسا راستہ بھی بتلایا جس سے مرنے والے کے لیے ثواب کا راستہ، اجر کا راستہ، اس کے لیے آخرت کی آسانی کا راستہ کھلا رہتا ہے؟ اس کے اوپر ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ فوت ہونے والے کے لیے جو نماز جنازہ وغیرہ پڑھا ہے یا اس کی دعا، اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، تو یہ دوسرے دن تیسرے دن کل خوانی یا قرآن خوانی کرنا، یہ رسم جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اخباروں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا رسم کل خوانی لکھتے ہیں۔ تو جنازے پر بھی اعلان کیا جاتا ہے بعض جگہ پر رسم کل خوانی کل ہوگی یا پرسوں ہوگی، اس طرح کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو دعا بتائی ہے تعزیت کرنے والی، وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے، اپنی چیزیں بنائی ہوئی یاد ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ما اخذ وله واعطى كل شيء واجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے، یہ دعا لوگوں کو آتی نہیں۔ اور تاریخ اسلام کی پہلی جلد اٹھا کر دیکھیں، نبی علیہ السلام کے آنے سے 4 صدیاں پہلے لوگ کلخانیاں کرتے تھے، تو یہ 40 میں کرتے تھے، تیجے کرتے تھے، اور یہ برسیاں کرتے تھے، سالگرہ کرتے تھے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو آ کر سب کو ختم کیا۔ تو یہ جس طرح قرآن پاک یا احادیث کی کتابیں ہم سب کی ایک
ایک ہیں تو تاریخ اسلام کی کتابیں بھی ہم سب کی ایک ہی ہیں، پہلی جلد آپ اٹھا کر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک اس میں یہ بھی ہے کہ وصیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے مرنے والے کی وصیت کو دیکھو، اس نے کیا وصیت کی ہے، تو فرمایا پہلے اس کے مال سے اس کی وصیت پوری کی جائے۔ یہ نہ ہو پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا بھی چوتھائی مال میں سے چوتھائی وصیت کر سکتا ہے، چوتھائی سے زیادہ اگر اس نے کی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو چوتھائی حصہ جو مال کا ہے وہ بعض اوقات ایسی عورت ہوتی ہے یا ایسا مرد ہوتا ہے اس کا پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یہ میرا مکان یا میری زمین، یہ میرا مال مدرسے کو لگا دیا جائے، مسجد کو لگا دیا جائے یا مجاہدین کو دے دیا جائے، کسی کے لیے بھی وہ وصیت کر دے تو پہلے اس کی وصیت پوری کی جائے، پھر اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے مال سے کیا جائے، پھر اس کے وراثت کے حصے بنائے جائیں۔ یہ باتیں ضروری ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ بے شک حضرت حافظ صاحب ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں اور اس کو کس طرح اس دنیا سے تیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو غسل کروایا جائے، اس کا جنازہ کروایا جائے، اس کو دفن کیا جائے اور پھر اس کے ثواب کے لیے جو اس کو قبر کے اندر فائدہ دے، آخرت کے اندر فائدہ دے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آپ حضرات ہمیں کسی بھی شرعی مسئلے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کے اوپر ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ پھر اسی طرح شرعی اور مستند پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے ان سوالات کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم حضرت حافظ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں وقت دیا۔ اللہ کریم ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت اچھی کرے۔ السلام علیکم۔